12 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم۔ 12 مرتبہ پڑھیے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اپنے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہوئے اس عزم کے ساتھ کہ اب ہم آئندہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں گے، 12 مرتبہ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ نحمده ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية
والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك، واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا، وألحقنا بالذين تقدموا من الصالحين، وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم ربنا يسر لنا أمورنا كلها في الدين والدنيا والآخرة. يا واجد يا ماجد لا تزل عني نعمة أنعمت بها علي. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بن عبد اللہ ما ضاق امر اللہ وفرجہ اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللهم صل عليه وآله وسلم وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله. نويت سنة الاعتكاف لله تعالى. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بن عبد اللہ ما ضاق امر اللہ وفرجہ اللہ. آج نور قرآن نشست میں درس قرآن پاک کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 سے ہے، اور یہ سورہ بقرہ کا 19واں رکوع ہے اور دوسرے پارے کا 3واں رکوع. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین، اے وہ لوگوں جو آمنو ایمان لائے، یعنی اے ایمان والوں. آمنوا استعینوا، ویسے جو لفظ الگ لکھے تو استعینوا پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر پیچھے سے ملایا گیا. آمنوا استعینوا، استعینوا مدد مانگو، بالصبر
صبر کے ذریعے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے. یعنی مدد کرنے والا حقیقی طور پر اللہ ہے، لیکن یہاں فرمایا کہ صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو. یعنی صبر اور نماز اللہ سے مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. جب صبر کریں گے، نماز خشوع و خضوع سے پڑھیں گے، تو پھر اللہ کی مدد حاصل ہو جائے گی. جس طرح صبر اور نماز اللہ سے مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اسی طرح انبیاء، اولیاء، اللہ کے نیک بندے بھی اللہ سے مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. یہاں فرمایا صبر اور نماز سے مدد مانگو، صبر اور نماز سے مدد مانگو. حقیقی مددگار تو اللہ تعالیٰ ہے. تو مراد یہ ہے کہ جب تم صبر اور نماز کو مصیبت میں تھامو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو مصیبت میں مجھے یاد کرے گا تو اللہ اس کی مشکل کو آسان کر دے گا. مشکل کو آسان کون کرے گا؟ اللہ. تو حضور غوث اعظم کو مدد کے لیے یاد کرنا، یہ در حقیقت انہیں وسیلہ بنانا ہے. تو جس طرح صبر و نماز اللہ سے مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں، اسی طرح اللہ کے نیک بندے بھی اللہ سے مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں. ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کس سے مدد مانگتے ہیں تو ہم کہیں گے صرف اللہ سے. حقیقی مددگار صرف اللہ تعالیٰ ہے. نماز اور صبر سے ہم جو مدد مانگتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ سے مدد حاصل کرنے کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے. اللہ کے نیک بندوں سے جو مدد مانگتے ہیں اس لیے کہ وہ مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. دنیا میں ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں، حقیقی طور پر ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن اس کو ہم ذریعہ سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے شفا دینی ہے تو اللہ دے گا، لیکن اللہ نے دنیا میں نظام بنایا کہ ڈاکٹر کو ذریعہ بنایا، دوائی کو ذریعہ بنایا. ہزاروں دوائیاں ہوں، ہزاروں ڈاکٹر ہوں، اللہ نہ چاہے تو کسی کو شفا نہیں ہو سکتی. تو ہم علاج کیوں کرتے ہیں کہ یہ سنت مبارکہ ہے. ہم علاج اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کو شفا کا ذریعہ بنایا، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ حقیقی طور پر شفا دینے والا صرف اللہ تعالیٰ. اسی طرح دنیاوی معاملات میں ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں، تو مدد کرنے والے کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اسے طاقت بھی اللہ نے دی، اس کے دل میں ہمدردی بھی اللہ نے داخل کی، اسے توفیق بھی اللہ نے دی. تو حقیقی طور پر مددگار صرف اللہ ہے. یہ ذریعہ ہے، وسیلہ ہے. اسی طرح اللہ کے نیک بندے اور صبر اور نماز بھی ذریعہ اور وسیلہ ہے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ، ان مانے بے شک، مع مانے ساتھ، صابرین صبر کرنے والے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. نماز کا بھی ذکر ہے، صبر کا بھی ذکر ہے، لیکن آگے یہ فرمایا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی صبر میں بڑی پاور ہے، صبر میں بڑی پاور ہے. صبر برداشت کو کہتے ہیں، اور صبر کی کئی اقسام ہوتی ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ جو مصیبتیں، آفتیں، بلائیں آتی ہیں، بندہ اسے برداشت کرے، صبر کرے، واویلا نہ کرے، شکوہ شکایات نہ کرے، اور رب کی رضا پر راضی ہو. دوسرا صبر یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کام کرنے کا، نمازیں پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، ہمیں جہاد کرنا ہے، ناموس رسالت کی حفاظت کرنی ہے، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنی ہے،
ہمیں مجاہد اسلام بننا ہے، ہمیں حج کرنا ہے، اور دیگر جو معاملات ہیں، تو جن عبادات کا اللہ نے حکم دیا، جتنے فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنت مؤکدہ ہیں، ان پر عمل کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، سخت سردی ہے، بستر سے اٹھنے کا دل نہیں ہے، لیکن صبح کے وقت اٹھنا اور وضو کرنا اور نماز پڑھنا، اس میں بھی صبر ہے۔ شدید گرمی ہے اور رمضان کا مہینہ ہے، اور روزہ رکھنا اور بھوکے اور پیاسے رہنا، یہ اس میں بھی صبر چاہیے۔ تو صبر کی دوسری قسم ہے عبادات کرنے میں صبر کرنا، برداشت کرنا۔ اور صبر کی تیسری قسم ہے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان سے بچنے میں صبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا، ہمارا نفس کہے گا کہ ہم یہ کام کریں، کسی کو بے حیائی، فحاشی اور ریانی کی طرف نفس ابھارے گا، کسی کو حرام کمانے کی طرف ابھارے گا، کسی کو جھوٹ بولنے کی طرف، تو وہ اپنے نفس کو روکے گا اور کہے گا میں رب کی نافرمانی نہیں کروں گا، تو یہ روکنا بھی صبر ہے۔ تو صبر کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 3۔ مصیبتوں، آفتوں، بلاؤں، بیماریوں پہ صبر کرنا، نیکی کرنے میں صبر کرنا، اور گناہ سے بچنے میں برداشت کرنا اور صبر کرنا۔ پھر صبر کی فضیلت کتنی بڑی ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ ہے، جو حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سب کے ساتھ ہے۔ مگر یہاں خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ خصوصی اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ہیں، نعمتیں ہیں۔ صبر کرنے والوں کو اللہ لذتیں، سکون، چین، اطمینان عطا فرمائے گا۔ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھیں، ہمیں یہ آیت کہیں نہیں ملے گی ان اللہ مع المصلین، بے شک اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصائمین، بے شک اللہ روزے داروں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الحجاج، بے شک اللہ حاجیوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع المعتمرین، بے شک اللہ عمرہ کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت ہمیں نہیں ملتی۔ آیت کون سی ملتی ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب ہم صبر کرتے ہیں تو غیبی مددیں نازل ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم صبر کیسے کریں، ہم برداشت کیسے کریں؟ تو صبر کرنے کا کیا طریقہ ہے اور کیسے صبر آ سکتا ہے، ہم اگلی آیتوں میں سماعت کرتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو، لمن انہیں، اسے، من یقتل، جسے قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، جسے اللہ کی راہ میں مار دیا جائے، اسے نہ کہو، کیا نہ کہو؟ اموات، اسے مردہ نہ کہو۔ اب جو شہیدوں کو مردہ کہے تو قرآن کے خلاف جا رہا ہے۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ شہیدوں کو مردہ نہ کہو۔ یہاں پر ہے نہ کہو، اور سورہ آل عمران میں ہے مردہ نہ سمجھو۔ تو زندہ سمجھنا بھی ہے، زندہ کہنا بھی ہے۔ بولیں، زندہ سمجھنا بھی ہے اور زندہ کہنا بھی ہے۔ شہید کی یہ پاور ہے، تو جنہیں اللہ نے شہید سے بڑا درجہ دیا ان کی پاور شہید سے زیادہ ہے۔ تو جب یہ بتا دیا گیا شہید زندہ ہے، تو جو شہید سے اوپر ہیں صدیقین، یقیناً وہ بھی زندہ ہیں۔ ان سے بلند اولیاء مقربین ہیں، ان سے بلند انبیاء ہیں، اور سب سے بلند درجہ رسول اللہ کا ہے۔
تو شہید کو بعض لوگ زندہ نہیں مانتے، مردہ کہتے ہیں اور مردہ سمجھتے ہیں، وہ قرآن پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، گویا کہ وہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ اور بعض لوگ ہیں شہید کو زندہ مانتے ہیں لیکن نبی کو زندہ نہیں مانتے۔ تو سوچیں شہید کا جب یہ درجہ ہے تو انبیاء کا اور رسولوں کا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تو شہید سے کروڑوں گنا بلند و بالا ہے۔ تو اس لیے شہید کو زندہ سمجھنا ہے، زندہ کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ بل احیاء، بلکہ، بل مانے بلکہ، احیاء وہ زندہ ہیں، سارے شہید زندہ ہیں، ولیکن، ہاں لیکن، لا تشعرون تمہیں شعور نہیں ہے۔ ایک بدعقیدہ شخص گفتگو کر رہا تھا، یہ آیت پڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہید زندہ ضرور ہیں لیکن شہیدوں کو شعور نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی وہ دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ تو دوسرے شخص نے جو قرآن کو سمجھتا تھا اس نے کہا اگر یہ بات ہوتی تو لا یشعرون آتا۔ کیا آتا؟ لا یشعرون، کہ وہ شعور نہیں رکھتے، شہید شعور نہیں رکھتے، دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا وہ تو زندہ ہیں ولیکن لا تشعرون تمہیں سمجھ نہیں ہے، ہمیں شعور نہیں ہے، کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ اگر شہید زندہ ہیں تو پھر ان کو غسل کیسے دیتے ہیں، کفن کیسے پہناتے ہیں، ان کی میت کو، ان کے جسم کو قبر میں کیسے رکھتے ہیں، ہمیں یہ چلتے پھرتے تو نظر نہیں آتے، یعنی ہماری آنکھیں ان کی حیات کو نہیں دیکھ سکیں، بولیں ہماری آنکھیں ان کی زندگی کو نہیں دیکھ سکیں اور ہمارے کان ان کی زندگی کو سن نہیں سکے۔ تو فرمایا جو شعور ہے نا تمہارا، دیکھنا، سننا، بولنا، یہ قاصر ہے، یہ شہداء کی زندگی کو دیکھ نہیں سکتا، مگر اللہ کی بات کو مانو اور یقین رکھو کہ شہید زندہ ہے۔ تمہاری آنکھیں ان کی زندگی کو نہیں دیکھ سکتی لیکن اللہ نے جو کہہ دیا وہ حق ہے، تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو تمہاری سمجھ کا قصور ہے، اللہ کی بات کو ماننا ضروری ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ہاں تمہیں شعور نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور پھر اس کی تدفین ہو جاتی ہے، یہ میں شہداء کی بات نہیں کر رہا، عام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو عام مسلمان کی پاور دیکھیں کہ مسلمان کا جسم قبر کے اندر بند ہوتا ہے اور قبر میں باریک سا سوراخ بھی نہیں ہوتا، اور پھر ہم قبرستان جاتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تم پر اللہ سلامتی کو نازل فرمائے۔ جس طرح ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں ہم قبر والوں کو سلام کرتے ہیں، اور حدیث پاک میں وہ تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالی ہماری بھی بخشش کرے تمہاری بھی کرے، جس طرح ہم ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالعصر، تم جلدی چلے گئے ہم تمہارے پیچھے ہی آ رہے ہیں، یعنی دعا بھی دیتے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں، کن سے؟ قبر والوں سے۔ حدیث پاک میں وہ سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، اور رشتہ دار جب قبرستان جاتا ہے، قبر پہ جاتا ہے تو وہ دیکھتے بھی ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، ان کی روحیں خوش ہوتی ہیں۔ اچھا پھر قبرستان میں جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو قبرستان تو میلوں تک پھیلا ہوا ہوتا ہے، بڑے بڑے قبرستان ہوتے ہیں۔ ہم جب نجف اشرف گئے عراق شریف میں،
جہاں مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا مزار پر انوار ہے عراق میں نجف میں، تو وہ قبرستان دنیا کے بڑے قبرستانوں میں سے، یعنی ہماری آنکھیں جو ہے نا وہ تھک گئیں، ہم اس کا سرا نہیں دیکھ سکے۔ ہماری جہاں ہوٹل تھی، ہوٹل کی کھڑکی سے پورا دور دور تک قبرستان نظر آتا تھا، اس کا ہمیں اینڈ نظر نہیں آتا تھا۔ کہتے ہیں 10 میل یا 20 میل تک پھیلا ہوا قبرستان ہے، دنیا کے بڑے قبرستانوں میں شمار ہوتا۔ اچھا آپ ٹھٹا چلے جائیں مائے مکلی کے یہاں، تو مکلی قبرستان پتہ نہیں کتنے میلوں تک پھیلا ہوا ہے۔ اب اتنی قبروں کے اندر مردے پیک ہیں، سب سن لیتے ہیں۔ وہاں ہم لاؤڈ اسپیکر تو نہیں لگاتے بھائی جناب قبرستان میں جا رہے ہیں تاکہ سب مردوں تو آواز پہنچے، جناب ہر قبر کے باہر ایک اسپیکر لگا دیں اور ہم قبرستان میں جا کر ایک کمرہ بناؤ، وہاں جا کر کہیں السلام علیکم یا اہل القبور۔ ہم آرام سے کہتے ہیں، آہستہ کہتے ہیں، سارے سن لیتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں جو مردے ہیں وہ سن لیتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ تو آپ دیکھیں ایک مومن کی کتنی شان ہے، کتنی طاقت ہے۔ اب ذرا سمجھیے گا، جسم نہیں سنتا، روح سنتی ہے۔ دہرائیے، انتقال کے بعد جسم سے روح نکل جاتی ہے، تو ان عام مسلمانوں کا جسم نہیں سنتا، ان کی آنکھیں نہیں دیکھتی، ان کے کان نہیں سنتے، ان کی روح دیکھتی ہے، ان کی روح سنتی ہے۔ روح کہاں ہوتی ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ بعض مسلمانوں کی روح قبر کے اوپر ہوتی ہے، بعض کی روح مسجد حرام شریف میں جہاں پر زمزم کا کنواں ہے اس میں ہوتی ہے، بعض کی روح ہے پہلے آسمان پر ہوتی ہے، بعض کی دوسرے، بعض کی تیسرے، بعض کی چوتھے، جتنا نیک ہوگا اتنی روح اوپر ہوگی، بعض کی 7ویں آسمان پر، بعض کی اس سے اوپر عرش معلیٰ تک پہنچی ہوتی ہیں، اعلیٰ علیین میں ہوتی ہیں۔ اب یہاں سے ایک آسمان کا جو فاصلہ ہے، اگر 500 سال کی مسافت ہے ایک آسمان کا فاصلہ، اور پھر آسمان کی موٹائی ہے 500 سال، پھر 7 آسمان ہیں اور 7 آسمان کی موٹائی ہے، تو یہاں سے لے کر 7ویں آسمان کے کنارے تک پہنچنے میں 7000 سال لگتے ہیں۔ کتنے؟ 7000 سال۔ اور پھر اس سے اوپر اعلیٰ علیین ہے، یعنی ہزاروں لاکھوں سال تک اگر کوئی کروڑوں میل کی رفتار سے بھی دوڑے تو وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ اتنی دور ایک مومن کی روح ہے جو اللہ کا نیک بندہ ہے، اتنے اوپر سے روح دیکھ بھی رہی ہے کہ میرا عزیز میری قبر پہ آیا ہے، اس کو مجھ سے محبت ہے، روح سلام بھی سن رہی ہے، جواب بھی دے رہی ہے، روح پہچان بھی رہی ہے۔ کتنے دور سے؟ تو بتائیے جب اتنے دور سے روح پہچانتی ہے تو یہاں سے مدینہ منورہ تو بالکل قریب ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو خود فرماتے ہیں پوری دنیا میرے سامنے ایسے ہے جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ تو حضور ہمارے سلام کو بھی سنتے ہیں، ہمیں دیکھتے بھی ہیں، ہمیں پہچانتے بھی ہیں، اور ہمیں جواب بھی دیتے ہیں، اور ہمارے لیے حضور دعا بھی کرتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، مثال کے طور پر ہم سفر پہ نکلتے ہیں تو ہم ذہن بنا کے نکلتے ہیں کہ سفر میں مشکلات آئیں گی۔ حج کا سفر ہوتا ہے تو ہمارے جو کاروان کے امیر ہوتے ہیں، جو ٹریول ایجنسی ہوتی ہے، اس کے امیر ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھیں حج میں یہاں مشکلات ہیں، منی میں یہ تکلیفیں ہیں، اور مزدلفہ میں یہ پریشانیاں ہیں، عرفات میں یہ پریشانیاں ہیں، اور بعض اوقات جتنی پریشانیاں وہ بتاتے ہیں اتنی پریشانیاں آتی نہیں ہیں۔ تو ہم حج کے بعد کہتے ہیں اللہ نے کرم کر دیا، اتنا آسان ہو گیا، جتنا آپ نے بتایا تھا اتنی پریشانیاں تو نہیں آئیں۔ لیکن چونکہ ہم ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہیں اس لیے پریشانی کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا جو دنیا کی زندگی یہ سفر ہے، ہم سفر میں ہیں،
پہلے ہماری روحیں تھیں عالم ارواح میں، پھر دنیا میں آئیں، پھر دنیا سے عالم برزخ میں جائیں گے ہم، اور پھر ہم قیامت کے میدان میں جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ مسلمان جنت میں جائیں گے۔ تو اصل یہ جو سفر ہے، یہ جو جرنی ہے ہماری، یہ جرنی پہنچے گی جنت میں۔ تو یہ جو سفر ہے نا، جیسے مثال کے طور پر ہم یہاں سے نکلیں اور ہمیں مثال کے طور پر لاہور جانا ہو، تو ہمارا یہاں سے نکلنا، پھر حیدرآباد جا کر کسی ہوٹل پہ رکنا، کھانا کھانا، پھر ملتان جا کر ایک رات گزارنا، آرام کرنا، یہ سب ایک سفر کے لیے، مقصد ہمارا منزل پہ جانا ہے۔ تو ہماری منزل ہے جنت، زور سے بولیں کیا ہے؟ اور باقی جو ہے کیا ہے؟ یہ جرنی ہے، اس سفر ہے۔ اس سفر میں دنیا میں تھوڑا سا اسٹے ہو گیا، جیسے یہاں سے جاتے ہیں تو ہم مدینہ شریف جاتے ہیں تو بس اوقات دبئی میں 2 گھنٹے کا اسٹے کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو سفر ہے عالم ارواح سے ہم دنیا میں آئے، پھر دنیا سے ہم قبر میں جائیں گے، عالم برزخ میں جائیں گے، وہاں سے میدان قیامت میں اٹھیں گے اور پھر جنت میں جائیں گے۔ تو اصل ہمارا سفر کس کے لیے؟ جنت کے لیے، اور کافروں کا سفر جہنم کے لیے۔ تو پورا اصل جو سفر وہ ہے، بیچ میں یہ ایک سفر کا حصہ ہے، اور سمجھیں دنیا میں اسٹے ہو گیا تھوڑے سے وقت کے لیے، چند لمحات کے لیے، پھر مرنا ہے، پھر آگے سفر ہے۔ تو اس جو اسٹے ہو رہا ہے دنیا میں، جو ہمارا اسٹے ہے چند لمحات کے لیے، تو اللہ نے خبردار کر دیا کہ اس سفر کے اندر مشکلات آئیں گی۔ امیر ہو، غریب ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے کبھی مشکل نہیں آئے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں بیمار نہ ہوں۔ دن میں، زندگی میں کتنی دفعہ انسان بیمار ہوتا ہے؟ ہر کوئی چاہتا ہے میرے ماں باپ، میرے بیوی بچے، میرے دوست احباب، رشتہ دار کبھی بیمار نہ ہو، لیکن بیماری آتی ہے، غربت بھی آتی ہے، کاروباری نقصان بھی ہوتے ہیں، پھلوں کا نقصان ہوتا ہے، بزنس کا نقصان ہوتا ہے، کبھی جسم میں درد ہوتا ہے، کبھی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اور پھر ایک نہ ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہمیں خبردار کر دیا کہ مشکلات آئیں گی، ذہنی طور پر مشکل سہنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم بلڈنگ میں چڑھنے لگتے ہیں تو ہم سے کہا جاتا ہے جناب وہ 12ویں منزل پر آپ کی دعوت ہے، لیکن اس بلڈنگ میں لفٹ نہیں ہے، لفٹ خراب ہو گئی ہے۔ تو ہم پہلے سے ذہن بنا لیتے ہیں کہ ہمیں کتنی منزلیں چڑھنی ہے۔ میں نے 12ویں زیادہ کہہ دی، ویسے عام طور پر ہم جاتے ہیں جی جناب 4 منزلیں 5 منزلیں، ہم ذہن بنا لیتے ہیں، تو چڑھنا اتنا مشکل نہیں لگتا۔ اور اگر ہم ذہن نہ بنائیں تو پھر چڑھنا کیا ہوگا؟ مشکل ہوگا۔ اچھا، پھر ہمیں چڑھنے میں آسانی کیوں ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں تکلیف کے بعد راحت ہے۔ بولیں کیا کہتے ہیں؟ تکلیف کے بعد راحت ہے۔ ہم کہتے ہیں 4 منزلیں چڑھ جائیں گے، پھر وہ ہمارے دوست ہیں ان کے گھر پہ آرام سے اے سی میں بیٹھیں گے، کھانا کھائیں گے، آرام کریں گے۔ اگر ہم یہ 4 منزلیں نہ چڑھے تو پھر ہم یہ راحت نہیں پا سکیں گے۔ تو ایسے ہی یہاں پر ہمارا ذہن بنایا گیا کہ تکلیف کے بعد راحت ہیں۔ یہ تکلیفیں ہیں، تمہیں برداشت کرنا ہے۔ جب تم تکلیف برداشت کرو گے تو منزلیں چڑھ جاؤ گے، اور پھر راحتیں ہی راحتیں۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، واو مانے اور، لام زبر لا مانے ضرور، پھر آگے نون مشدد آ رہا ہے، اس کے معنی ضرور۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور بضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، امتحانات آئیں گے، مشکلات آئیں گی۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف سے۔ زندگی میں کچھ مرحلے ایسے آتے ہیں کہ بندے پر خوف طاری ہوتا ہے۔ کبھی بچہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے مرنے کا خوف ہوتا ہے، کبھی حالات خراب ہوتے ہیں اس کا خوف ہوتا ہے، کبھی ایکسیڈنٹ کا خوف ہوتا ہے۔ والجوع، اور کچھ بھوک سے، کبھی فقر و فاقہ ہے، کبھی بے روزگاری ہے، کبھی بھوک سے مراد بھوکا ہونا بھی ہے، اور بھوک سے ہونا مراد تنگ دستی بھی ہے۔ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اتنے تنگ دست ہوتے ہیں کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ پورا نہیں ہوتا، انسان قرضوں میں آ جاتا ہے،
کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اس کی گنجائش ہوتی ہے، مطلب گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ اپنا گھر لے سکے، بہت سے معاملات ہوتے ہیں، امتحان ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، نقص کہتے ہیں نقصان، مالوں کے نقصان سے آزمائیں گے، بزنس میں لاس ہو گیا، پیسے چوری ہو گئے، ڈکیتیاں ہو گئیں، والانفس، اور جانوں کے نقصان سے آزمائیں گے، کسی کا انتقال ہو گیا، گھر سے انتقال ہو گیا، رشتہ داروں میں انتقال ہو گیا، ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، والثمرات، اور پھلوں کے نقصان سے، یعنی کھیتیاں اور باغات میں نقصان، یہ چلتا رہے گا۔ ذہنی طور پر تیار رہو کہ یہ جو سفر ہے یہ تکلیفوں کا سفر ہے، منزل پہ راحت ملے گی، منزل پر راحت ملے گی۔ لیکن آپ کو یہ بات عرض کروں کہ جو جنتی ہو جاتا ہے نا، اس کے لیے صرف تکلیفیں دنیا تک ہیں۔ ماں کے پیٹ میں بچہ تکلیف برداشت کرتا ہے، پھر دنیا میں آنے میں تکلیف برداشت کرتا ہے، پھر دودھ پینے میں تکلیف ہے، پھر زندگی گزارنے میں تکلیف ہے، لیکن اللہ کو راضی کر لے تو پھر موت میں بھی تکلیف نہیں ہے۔ روح نکل لگی ہوگی اور جنت کے نظاروں میں ہوگا اور تکلیف کا احساس نہیں ہوگا، پھر قبر میں بھی تکلیف نہیں ہے، پھر میدان محشر میں بھی تکلیف نہیں ہے، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا اسٹے ہے دنیا میں، اس میں تکلیفوں کو برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور صبر پر اللہ اجر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے، کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک رات بندہ بخار میں گزارے اور صبر کرے تو صبح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری برکتیں ہیں صبر کی، ثواب بھی ملے گا۔ اچھا اگر ہم صبر نہ کریں تو بھی تکلیفیں تو آئیں گی، کافروں پر بھی آتی ہیں۔ تو تکلیف تو ہر صورت میں آنی ہے، دنیا کا نظام ہے، کیونکہ دنیا میں اگر تکلیفیں نہ ہوں تو نعمت کی قدر نہیں ہوتی۔ 24 گھنٹے ہم اے سی میں بیٹھے رہیں تو پھر احساس نہیں ہوتا ہم اے سی میں، جب ہم گرمی میں جاتے ہیں اور گرمی سے چھاؤں میں آتے ہیں تو پھر چھاؤں کی لذت حاصل ہوتی ہے۔ ہم بھوکے ہی نہ ہوں، ہمیں بھوک ہی نہ لگے تو بتائیے ہر وقت کھاتے رہے تو پھر کھانے کا مزہ نہیں ہے۔ کھانے کا مزہ کب آتا ہے؟ جب شدید بھوک لگی ہو تو پھر کھانے میں بھی مزہ ہے، اور شدید پیاس میں پینے میں بھی مزہ ہے۔ رمضان المبارک جب سردیوں میں آتا ہے تو اس کی اپنی الگ شان ہے، لیکن جب رمضان المبارک گرمیوں میں آتا ہے، شدید گرمی میں، اور شدید گرمی کے 15 گھنٹے کے روزے، اور پھر اس وقت جب وہ ٹھنڈا ٹھنڈا جام پیتا ہے تو پہلے گھونٹ کے اندر کیا لذت ہوتی ہے، اس لذت کو بندہ پورے 11 مہینے تلاش کرتا ہے۔ تو دنیا کا نظام ہے، تکلیف کے بعد ہی راحت میں مزہ آتا ہے، نعمت کی قدر ہوتی ہے تکلیف کے بعد۔ تو یہ تکلیفیں آئیں گی تو ہمیں صبر کرنا ہے۔ وَبَشِّرْ، واو مانے اور، بشر اے محبوب آپ خوشخبری سنائیں، الصابرین صبر کرنے والوں کو، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں صبر کیسے آئے، ہمیں صبر کیسے آئے؟ تو صبر کے لیے ہمیں اپنے ذہن کی کاؤنسلنگ کرنی ہوگی، ذہن سازی کرنی ہوگی۔ مثلا ایک چیز ہم سوچیں کہ 4 منزلہ اگر ہم نہیں چڑھیں گے، 4 منزلیں، تو پھر ہماری جہاں مہمان نوازی ہے وہاں کیسے پہنچیں گے؟ تو یہ تکلیف برداشت کریں گے تو ہم منزل تک پہنچیں گے۔ اسی طرح 2 مزدور ہیں، دونوں جو ہے وہ اڈے پر بیٹھے ہیں جہاں لوگ مزدوروں کو تلاش کرتے ہیں، پنکھے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مزدور کو مزدوری مل جاتی ہے، وہ گیا 10 گھنٹے اس نے گرمی کے اندر مزدوری کی، پسینہ پسینہ ہو گیا، اور دوسرے مزدور کو مزدوری نہیں ملی، وہ آرام سے بیٹھا رہا پنکھے کے نیچے، پانی پیتا رہا، کھانے کا ٹائم ہوا تو کھانا منگا کے کھا لیا، بڑے پاؤں لمبے کر کے بیٹھا رہا۔ اب بتائیے دونوں میں سے خوشی کس کو زیادہ ہوگی؟ جس کو مزدوری ملی۔
تو میرا سوال یہ ہے کہ اسے خوشی کیوں ہوگی؟ وہ تو 10 گھنٹے پسینے میں شرابور ہوتا رہا، اس نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، خوشی تو اسے ہونی چاہیے جو پنکھے کے نیچے بیٹھا رہا آرام سے۔ تو آپ کہیں گے وجہ یہ ہے کہ اس نے 10 گھنٹے جو مزدوری کی، محنت کی، اس کو جو مزدوری ملے گی، جو اجرت ملے گی، اس کی ایسی خوشی ہے کہ مزدوری اس کے لیے نعمت ہے۔ بولے مزدوری کیا ہے اس کے لیے؟ نعمت ہے۔ اور وہ گھر میں بیٹھ کر اس مزدوری سے، اجرت سے محروم رہا تو اس کے لیے پنکھا اور راحتیں بھی کانٹے ہیں، وہ رات کو بے چین جائے گا کہ مجھے کوئی، میں تو بڑا محروم رہا۔ تو اسی طرح اللہ والے تکلیفیں ایسے برداشت کرتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ اس تکلیف پر اللہ یہ انعام دے گا، یہ اجر ملے گا، تو انعام کو تصور کرتے ہیں، اجرت کو تصور کرتے ہیں، تو پھر ان کو تکلیفیں راحتیں محسوس ہوتی ہیں۔ تیسرا پوائنٹ جس کے ذریعے ہم صبر حاصل کر سکتے ہیں، اس پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ سماعت کریں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، آپ حضرت ابو طلحہ کے نکاح میں تھیں۔ ان کا بیٹا کافی بیمار تھا۔ حضرت ابو طلحہ بڑے پریشان تھے، تو انہوں نے کہا آپ فکر نہ کریں، آپ اپنے کام کاج کے لیے جائیں، میں ادھر ہی ہوں، میں اپنے بچے کا خیال کروں گی۔ طبیعت بہت خراب تھی، تڑپ رہا تھا، بے چین تھا، دوائیاں دی گئیں لیکن شفا نہیں مل رہی تھی۔ جب حضرت ابو طلحہ تشریف لے گئے تو بچے کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ام سلیم نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ بچے کو ایک کمرے کے اندر اس کی لاش رکھ دی اور اس پر کپڑا اڑا دیا اور کمرہ بند کر دیا۔ پھر آپ نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد آپ نے سب سے عالی شان لباس پہنا، سارے زیورات اپنے جسم پر سجا لیے اور سب سے بہترین خوشبو لگائی اور سب سے بہترین آپ نے کھانا تیار کیا۔ یہ سب اس لیے کیا کیونکہ حضرت ابو طلحہ جو ہے اپنے بچے سے بڑی محبت کرتے تھے۔ تو آپ نے خیال کیا یہ تھکے ہارے ہوئے آئیں گے، فوراً میں خبر سنا دوں گی، ان کے دل پر صدمہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے یہ ساری تیاریاں کی۔ اب کیا ہوا کہ جب حضرت ابو طلحہ گھر میں آئے تو انہوں نے اپنی زوجہ کو دیکھا کہ انہوں نے غسل کیا ہے، بناؤ سنگار کیا ہے، زیورات پہنے ہیں، اچھا لباس پہنا ہے، خوشبو لگائی ہے، اور گھر میں کھانوں کی اتنی خوشبو آ رہی ہے۔ تو ان کا ذہن یہ بنا کہ بچے کی طبیعت اچھی ہوگی تبھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ان کا ذہن نہیں گیا کہ بچے کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ بچے کی طبیعت کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اب تو وہ تڑپ نہیں رہا، اب اس کی حالت وہ والی نہیں ہے۔ تو وہ سمجھے کہ اب سکون میں ہے۔ اب انہوں نے اپنی زوجہ سے قربت بھی کی، سارے معاملات بھی ہوئے، کھانا کھا لیا، اور پھر بڑے اطمینان سے جب فارغ ہو گئے تو حضرت ام سلیم نے ذہن سازی کی، ذہن بنایا۔ انہوں نے کہا کہ برابر والی جو ہماری پڑوسن ہے اس نے مجھ سے فلاں چیز مانگی تھی، اتنا عرصہ ہو گیا میں لینے کے لیے نہیں گئی، حالانکہ میں چاہتی تو دوسرے دن جا کر لے آتی۔ آج میں گئی اور میں نے کہا میری چیز مجھے واپس کرو، تو غصے ہو گئی، ناراض ہو گئی، رونے لگی، چلانے لگی اور کہنے لگی کیوں مانگنے آ گئی ہو، اب تو میں یہ چیز میں نہیں دوں گی۔ تو حضرت ابو طلحہ نے کہا بڑی عجیب عورت ہے، جب چیز تمہاری ہے تو اس کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اتنا عرصہ وہ چیز آپ نے اس کے پاس رہنے دی، اب آپ نے اپنی چیز لے لی تو اس میں ناراض ہونے والی، پریشان ہونے والی، رونے چلانے والی کون سی بات ہے؟ تو حضرت ام سلیم نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کے ہیں، ہماری ساری دولت بھی اللہ کی ہے، اور جو بچہ اللہ نے دیا وہ اللہ کی امانت تھی، اتنا عرصہ وہ بچہ ہمارے پاس رہا، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ نے اپنی چیز واپس لے لی، اور ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔
تو حضرت ابو طلحہ جو ہیں اگر گھر میں گھستے ہی خبر سنتے تو کھانا نہ کھاتے، اتنے تھکے ہوئے تھے، تھکن نہ اترتی۔ تو آپ کی زوجہ نے خیال کیا کہ بچے کا تو انتقال ہو ہی چکا ہے، اب ذرا یہ تھکن اتار لیں اور میں اطمینان سے بات کروں۔ اب دیکھیں ایک ماں کیسی یہ صدمہ برداشت کر سکتی ہے۔ ایسے آپ نے برداشت کیا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہمارا کیا ہے، چیز اللہ کی تھی، اللہ نے لے لی، اس میں ناراض ہونے والی، پریشان ہونے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ہم بھی اللہ کے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ کے معنی کیا ہے؟ بے شک ہم اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ صبر دینے والا جملہ بھی ہے اور اس میں ایک درس بھی ہے، نصیحت بھی ہے کہ بندے تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اگر کوئی چیز آ کر چلی گئی تو دی کس نے تھی؟ تیرا تو کچھ بھی نہیں تھا، جس کی چیز تھی اس نے لے لی، اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ اس کی مرضی ہے، وہ جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایک دن ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے۔ تو یہ تیسرا پوائنٹ ہے جس کے ذریعے انسان صبر حاصل کر سکتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ جس کے ذریعے ہم صبر حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے صبر نہ کیا، شکوہ شکایات کیا، واویلا کیا، یا ہم بار بار کہتے رہے کیوں ہوا کیوں ہوا کیوں ہوا، تو سوائے پریشانی کے کچھ حاصل نہیں ہے۔ جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رکھے گا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب رونے چلانے سے صرف یہ ہوگا کہ ہم ثواب سے محروم ہو جائیں گے اور پریشان ہوں گے، لیکن اگر ہم صبر کریں گے تو اللہ ہمیں ثواب بھی دے گا، اور حدیث پاک میں جو صبر کرتا ہے اللہ اس کو اچھا بدل بھی عطا فرماتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچی، تو جب ہجرت کر کے آپ جا رہی تھیں تو کافروں نے آپ کو گھیر لیا، اور کافروں نے جو حضرت ام سلمہ کے رشتہ دار تھے انہوں نے آپ کو قیدی بنا لیا، اور حضرت ابو سلمہ کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے بچہ چھین لیا، اور حضرت ابو سلمہ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اب حضرت ام سلمہ اپنے شوہر سے بھی محروم اور اپنے بچے سے بھی محروم، تو روزانہ اب ٹیلے پہ بیٹھ کر روتی تھیں، اپنے بچے کو بھی یاد کرتی، اپنے شوہر کو بھی یاد کرتی۔ حضرت ابو سلمہ اتنی محبت کرتے تھے کہ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ دنیا میں شاید ہی کوئی شوہر ایسا ہو جو بیوی کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتا ہو۔ تو اتنا اچھا سلوک کرنے والا شوہر وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں، اور آپ مکہ مکرمہ میں بچہ بھی چھین لیا گیا۔ 1 سال تک آپ روتی رہیں، پھر کافروں کو رحم آیا اور انہوں نے ان کو بچہ دیا اور ان کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ پھر آپ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملیں۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ پورا خاندان آپ کا اسلام نہیں لایا تھا، سب کافر تھے۔ اب پورے خاندان میں صرف سہارا کس کا تھا بتائیے؟ صرف شوہر کا۔ نہ آپ کے ماں باپ ہیں جو آپ کے ساتھ ہوں، نہ آپ کے بھائی بہن ہیں، نہ آپ کے ماموں ہیں، نہ چچا ہیں، نہ خالہ ہے، نہ پھپھی ہے، سب آپ کے مخالف۔ آپ دنیا میں اکیلی تھی اور شوہر کا انتقال ہو گیا، کتنا بڑا صدمہ ہوگا۔ تو آپ کو حدیث پاک یاد آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو مصیبت پہنچے، کچھ نقصان ہو، تو وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر کہے یا اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا اچھا بدل عطا فرما، جس کی عربی ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور اس کا اچھا بدل عطا فرما۔ آپ نے یہ دعا پڑھ لی، آپ نے صبر کیا، آپ نے کہا اے اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ صبر کی ایک برکت یہ ہے کہ انسان کے ٹینشن دور ہو جاتے ہیں، انسان کا غم دور ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے میں رب کی رضا پر راضی ہوں۔ آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ دنیا میں ابو سلمہ سے اچھا شوہر نہیں ہو سکتا،
اب میں نے یہ دعا مانگی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ کہے گا اللہ اسے اچھا بدل عطا فرمائے گا. تو ابو سلمہ سے اچھا شوہر تو کوئی نہیں ہو سکتا. جب آپ کی ہجرت جب آپ کی عدت مکمل ہو گئی، جب آپ کی عدت مکمل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھجوایا اور ام سلمہ مومنوں کی ماں بن گئی، ملکہ ہو گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں. ام المومنین حضرت ام سلمہ ہو گئیں، ام المومنین ہو گئیں. آپ کہتی ہیں اللہ نے مجھے اچھا بدل دیا. ابو سلمہ تو بہت اچھے شوہر ہیں لیکن سرکار تو سرکار ہے، حضور جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا. تو بتائیے بے صبری سے کیا فائدہ ہے؟ جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا. اگر ہم صبر کریں گے، اللہ کی رضا پہ راضی رہیں گے تو ہمارے غم بھی دور ہوں گے، پریشانیاں ٹینشن بھی دور ہوں گے. ورنہ ہم ماضی کو یاد کر کر کے اسٹریس کے مریض بنیں گے یا ڈپریشن کے مریض بنیں گے، یا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، یا شوگر ہائی ہو جائے گی، یا دل کمزور ہو جائے گا، یا ہم جو ہے نفسیاتی مریض بن جائیں گے. فائدہ کیا حاصل ہے؟ لہٰذا صبر کرنے میں اور غموں کو بھلانے میں ہی عافیت ہے، پریشان رہنے سے کوئی فائدہ نہیں. قطب مدینہ جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ ہیں، قطب مدینہ علیہ رحمہ جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ ہیں، اور 77 سال 77 ایئرس مدینہ منورہ میں رہے، 109 سال کی عمر میں وصال ہوا. آپ کے یہاں بڑا زبردست پروگرام تھا، بڑے لوگ جمع ہوئے، سالانہ پروگرام تھا، بہت بڑا پروگرام تھا. اس میں ایک بزرگ آئے جو حضور غوث اعظم کی اولاد سے تھے، سید تھے. اب پروگرام جیسے ہی شروع ہوا تو سب سے پہلے ان کا خطاب تھا. تو انہوں نے خطاب شروع کیا. پہلے جو محفلیں ہوتی تھیں اس میں بڑی روحانیت ہوتی تھی. آج جناب والا محفل نعت ہو یا کوئی بھی بیان کی محفل ہو، لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، کوئی ادھر تصویر بنا رہا ہے، کوئی ادھر مووی بنا رہا ہے، کوئی اپنے کپڑوں کی ڈیزائن دکھا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، بس برکت ہی چلی گئی. پہلے ہم نے اپنے بچپن میں ایسی محفل میلاد دیکھی ہیں کہ نعت پڑھنے والا بھی آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے پڑھتا تھا، سننے والے بھی روتے تھے. اور یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تھیں لیکن بڑی برکت ہوتی تھی. اور اس محفل میلاد میں دعائیں بھی قبول ہوتی تھیں، رحمتیں اتنی برستی تھیں. اب بھی برکتیں ہیں لیکن وہ پہلی جیسی برکتیں کیوں نہیں ہیں کہ اب ادب نہیں رہا. محفل میلاد میں بیٹھیں گے، شادی کی محفل میلاد ہوگی، سر پہ ٹوپی نہیں پہنیں گے. کیوں نہیں پہنیں گے؟ کیونکہ بالوں کی کنگھی، بالوں کا ڈیزائن خراب نہ ہو جائے. بتائیے کیا ذوق تھا کہ لوگ باوضو آ کر سر پر ٹوپی پہن کر سر جھکا کر بیٹھتے تھے. ہمارے ایک نعت خواہ ہیں، بڑے اچھے نعت خواہ ہیں، وہ جب نعت پڑھتے ہیں تو مجھے کہا کہ میں آنکھیں بند کر کے پڑھتا ہوں. تو ایک شادی کی محفل میں گئے تو آنکھیں بند کر کے نعت پڑھ رہے تھے. ایک نعت پڑھی، دو نعتیں پڑھی، دو نعتیں پڑھ کر ان کی آنکھیں انہوں نے کھولیں تو دیکھا کوئی بھی نعت نہیں سن رہا، سب اپنے اپنے فیس بک پر اس پروگرام کو لائیو چلانے میں لگے ہوئے ہیں. کہ دو آدمی سر جھکا کے سن رہے تھے، باقی تو سب وہ فیس بک پر لائیو کر رہے تھے. یعنی کہ جتنے بندے تھے، کہتے ہیں ویسے محفلوں میں سننے والے ہوتے ہیں لیکن وہ عجیب محفل تھی کہ ہر کوئی جو ہے فیس بک پر لائیو چلانے والا تھا. ہم ان چکروں میں پڑ گئے. بتائیے غوث اعظم کی تصویر ہم نے دیکھی ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی مووی دیکھی ہم نے، خواجہ غریب نواز، صحابہ کرام، اہل بیت. انہوں نے کام کیسا کیا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت چٹائی پہ بیٹھ کر ایک چھوٹے سے حجرے میں ہاتھ قلم سے لکھتے تھے، لیکن روحانیت ایسی تھی کہ پورے عالم میں اعلیٰ حضرت چھا گئے. تو اصل چیز ہے روحانیت. جب دکھلاوا آ جائے، نمود و نمائش آ جائے تو پھر برکتیں چلی جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی خاص کرم فرمائے. تو بات یہ ہو رہی تھی قطب مدینہ علیہ رحمہ کے یہاں بہت بڑا پروگرام تھا، پہلی تقریر تھی. تو وہ سید زادے غوث اعظم کی اولاد سے تھے. انہوں نے نحمد و نصلی پڑھ کر یہ کہا، قال الشیخ عبد القادر جیلانی، غوث اعظم نے یہ فرمایا. اب پھر انہوں نے غوث اعظم کا قول پیش کیا جس کا ترجمہ یہ ہے، سکون،
چین، کامل چین، راحتیں، کامل راحتیں، اطمینان، کامل اطمینان صرف اللہ کی رضا میں راضی رہنے میں ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہنے میں۔ بس یہ کہا اور رونے لگے، قطب مدینہ رونے لگے، ہر فرد رونے لگا، کئی گھنٹوں تک سب سر جھکا کے روتے رہے، اور اسی پر محفل کا اختتام ہو گیا۔ بس یہی جملہ ایک سمجھ میں آ جائے کہ اگر سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، چین چاہیے، راحتیں چاہیے، تو جو اللہ کی رضا ہے اس پر ہم راضی ہیں، جو اللہ کی رضا ہے راضی۔ ہم بھی اللہ کے، ہمارا مال بھی اللہ کا، سب کچھ اللہ کا، اللہ نے جو دیا اس کی کرم نوازی، جو لے لیا وہ بھی اس کا، جو دیا وہ بھی اس کا، ایک نہ ایک دن ہم بھی جائیں گے۔ تو فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، الذین، صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اذا، جب، اصابتہم، انہیں پہنچتی ہے، مصیبہ، مصیبت، قالو، وہ کہتے ہیں، انا، بے شک ہم، للہ، اللہ کے ہیں، اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، پلٹ کر جانے والے ہیں۔ تو ہم بھی اللہ کے، ہمیں بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ سارا سامان، یہ ساری دنیا اللہ کی ہے، ہر چیز اللہ کی ہے، جو اس نے دیا اس کی کرم نوازی، جو لے لیا اس کی کرم نوازی، ہم تو اس کی رضا پر راضی ہیں۔ تو یہ بھی پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ صرف انتقال پر پڑھنا ہمارے یہاں معمول ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن بزرگان دین کا طریقہ یہ تھا کہ چھوٹی سی بھی پریشانی آتی، مشکل آتی، تو کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مثلا چراغ جل رہا ہوتا، ہوا لگتی، چراغ بجھ جاتا، تو کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس طرح یہ معمول بنانا چاہیے، چھوٹی سی پریشانی، چھوٹی سی تکلیف بھی آئے تو پڑھ لیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف پر ہمیں ڈھیروں اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح بزرگوں نے یہ لکھا کہ جب رقم ہمیں ملے، مال ملے، تو اسے لیتے وقت پڑھیں بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، یا بسم اللہ پڑھ لیں ہاتھ میں پکڑتے ہوئے، اور جب خرچ کریں تو کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس میں نصیحت ہے، یہ مال ہم سے چلا گیا، ہم نے خرچ کر دیا، اسی طرح ایک نہ ایک دن ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے، تو ہمیشہ کسی کو دنیا میں رہنا نہیں ہے۔ اور اس کی برکت یہ ہوگی، فرمایا کبھی رزق میں تنگی نہیں ہوگی، غیبی رزق اللہ عطا فرمائے گا۔ تو جب مال ملے تو کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ، اور جب خرچ کریں تو کیا کہنا ہے؟ لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون آہستہ پڑھیں، کیونکہ ہر آدمی کا ذہن نہیں ہے، تو وہ کہے گا بھئی آپ کو بڑا افسوس ہو رہا ہے، ہم نے آپ سے پیسے مانگے، آپ دے رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ پریشان ہو جائے گا۔ جیسے لوگوں کا ذہن ہے، میں آپ کو عرض کروں کہ اگر آدمی تھوڑا بیمار ہو اور مسجد کے امام صاحب کو کہہ دیں حضرت میرے لیے دعا کرنا، تو امام صاحب کہیں فلاں صاحب کے لیے دعا کریں، بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، تو لوگ سمجھتے کیا ہیں؟ اب آخری سٹیج ہے، تو لوگ جو ہے فوراً وہ تعزیت کے مطلب عیادت کے لیے آ جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اچھا صرف بخار ہے، ارے صرف بخار ہے، ہم تو سمجھا بڑا مسئلہ ہوگا۔ تو اب بتائیے، کیا شفا کے لیے دعا آخری سٹیج میں ہی کرنی چاہیے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی؟ ہمارے یہاں پر پہلے ہم علاج کرتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں، لیکن سنت کیا ہے؟ ہر معاملے میں پہلے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے۔ آپ یہ کر کے دیکھیں، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو پہلے اللہ سے دعا مانگیں، یا اللہ جو ڈاکٹر بہتر ہے، جس کے ہاتھ میں تو نے شفا لکھی ہے، اس کے پاس ہمیں جانے کی توفیق دے، اسے صحیح سمجھ عطا فرما، وہ صحیح دوا دے، اور جس دوا میں شفا ہے یا اللہ وہ عطا فرما دے۔ تو پہلے کیا کرنی ہے؟ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، ہم اگر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تو ایسے چلتے چلتے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ تو پہلے اللہ کی طرف رجوع لانا ہے، پھر سبب کی طرف جانا ہے، کیونکہ سبب حقیقی نہیں ہے،
اللہ چاہے گا تو شفا ملے گی. ہزاروں دوائیں کھا لیں، ہزاروں ڈاکٹر ہوں، لیکن اللہ نہ چاہے تو شفا نہیں مل سکتی. تو پہلے اللہ سے شفا مانگنی ہے. آگے ارشاد فرمایا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے ساتھ ساتھ اور کیا کہنا ہے؟ اور کہنا ہے اے اللہ اس تکلیف پر، اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما. زور سے بولیں یا اللہ اس تکلیف پر، مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور اس کا اچھا بدل عطا فرما. بولیں اور اس کا اچھا، یہ دعا یاد کر لیں. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے کیا کہیں گے؟ یا اللہ اس تکلیف پر، مصیبت پر اجر عطا فرما. زور سے بولیں اور اس کا مجھے اچھا بدل عطا فرما. عربی میں یاد کر لیں تو پڑھیں گے اللہم اجرنی. کیا پڑھیں گے؟ اللہم، میم کو حمزہ سے ملانا ہے اور تھوڑا سا ظاہر کرنا ہے کہ آپ حمزہ پڑھ رہے ہیں. اللہم اجرنی فی مصیبتی، اس مصیبت میں یا اللہ مجھے اجر دے. وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور اس کا اچھا بدل عطا فرما. تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا اور نعم البدل اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اولئک علیہم، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علیہم جن پر، صلوات درودیں ہیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ اور رحمتیں ہیں. جو صبر کرے گا اللہ کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں وہاں ملیں گی، دنیا آخرت سنور جائے گی. اور بے صبری کریں گے تو بے صبری کرنے سے مصیبت ٹل نہیں جاتی بلکہ پھر اور مشکل ہو جاتی ہے. بے صبری سے پھر مشکل اور پہاڑ بن جاتی ہے. تو صبر کرنے سے سکون بھی مل جاتا ہے. اور ہم جب کہتے ہیں جو دیا اللہ نے وہ اللہ کا ہے، جو اللہ نے لے لیا وہ اللہ کا ہے، ہمارا کیا ہے، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اسی کی طرف جانے والے ہیں. وَأُولَئِكَ، وَمَانِ اور اولئک، اور یہی لوگ ہم المہتدون ہدایت یافتہ ہیں. یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. الحمدللہ یہ جو درس تھا اس کا تعلق شہداء کی زندگی سے بھی تھا، ہمارے اسلامی عقائد سے بھی تھا، اور صبر کے متعلق ہم نے سماعت کیا. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں مشکلات سے بچا، مصیبتوں سے بچا، بیماریوں سے بچا، آفتوں سے بچا. لیکن دنیا ہے، اس میں تکلیفیں تو آتی ہے. اگر آدمی کی لمبی زندگی ہو تو بڑھاپا تو آتا ہے. آدمی کو ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے. ہم بھی مریں گے، ہمارے دیگر رشتہ دار کا بھی انتقال ہوگا. تو کسی کے انتقال پر غم سہنا یہ بھی ایک معاملہ ہے. تو صبر تو کرنا ہے. تو ہم اللہ سے عافیت مانگتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری تقدیر میں اگر لکھا ہے کسی تکلیف کا آنا تو پھر ہمیں اس میں صبر عطا فرما اور شکر نصیب فرما. جب کسی چھوٹے بچے کا انتقال ہوتا ہے، جب کسی چھوٹے بچے کا انتقال ہوتا ہے تو آپ دیکھیں ہم جب دعا مانگتے ہیں تو دعا میں نماز جنازہ میں کیا دعا مانگتے ہیں؟ جو بالغ ہے، بڑے افراد ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، ان کے جنازے میں ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں. لیکن چھوٹا بچہ ہے، چھوٹی بچی کا جنازہ ہو تو ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وزخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. اے اللہ اس بچے کو فرط بنا دے ہمارے لیے. فرط کیا ہے میں عرض کرتا ہوں. اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے اجر اور ذخیرہ بنا دے. یا اللہ اس بچے کو ہماری شفاعت کرنے والا بنا. اے اللہ اسے مشفع بنا جس کی شفاعت قبول کی جائے گی. یہ دعا کرتے ہیں. اچھا اس میں پہلا لفظ ہے اللہم اجعلہ لنا فرطا. فرط فرط کسے کہتے ہیں؟ جب قافلہ سفر کرتا تھا تو صبح نکلتا تھا، دوپہر میں ایک منزل پہ پہنچتا تھا.
تو قافلے کے پہنچنے سے پہلے ایک چھوٹا سا قافلہ چلتا تھا، 10 افراد کا، 20 افراد کا، وہ پہلے منزل پہ پہنچ جاتے تھے اور قافلے کے آنے سے پہلے تیاری کرتے، وہاں کھانا بنا لیتے، پانی بھر لیتے، بستر لگا دیتے، خیمے بنا لیتے، یعنی پوری قافلے کی مہمان نوازی کی وہ تیاری کر کے رکھتے. انہیں کہتے فرت. کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے فرت بنا، یہ جنت میں پہلے پہنچ جائے اور جنت میں ہمارے لیے تیاری کرے، ہمارے لیے مہمان نوازی کرے. کتنی پیاری دعا ہے حدیث پاک میں. اور یہ حدیث پاک سنانے سے پہلے میں عرض کروں کہ مدینہ شریف میں آج بھی معمول ہے کہ کسی کے بچے کا انتقال ہو جائے نا تو وہ یہ نہیں کہتا میرے بچے کا انتقال ہو گیا. میں تو حیران ہو گیا. اہل مدینہ جو اصل اہل مدینہ ہے، عشاق، ان کا انداز کیا پتہ ہے؟ کہتے ہیں الحمدللہ میرے بچے کا انتقال ہو گیا. پہلے الحمدللہ بولتے ہیں، الحمدللہ مات ابنی، الحمدللہ میرے بچے کا انتقال ہو گیا. یعنی ان کا طریقہ پہلے الحمدللہ کہتے ہیں. اور کوئی آ کر کے آپ کے بچے کا انتقال ہو گیا تو جواب میں کہتے ہیں الحمدللہ. کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں جس کے چھوٹے بچے کا انتقال ہو جائے اور وہ انتقال پہ کہ الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، تم نے میرے بندے کے دل کا پھل لے لیا. بچہ دل کا پھل ہوتا ہے، دل بچے سے لگا ہوتا ہے، دل کا پھل لے لیا. تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک تیرا حکم تھا، ہم نے لے لیا. اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے کیا کہا جب ہم نے اس بچے کی روح نکالی اور بچے کا انتقال ہوا تو اس نے کہا الحمدللہ، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، جنت میں اس کے لیے محل بناؤ، اس کا نام رکھو بیت الحمد. تو وہ ماں باپ جنہوں نے بچے کے انتقال ہونے پر الحمدللہ کہا، اللہ کی رضا پر راضی رہے، ان کو عظیم الشان جنت میں محل دیا جائے گا، اس کا نام ہوگا بیت الحمد. اور پھر یہ بچہ شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا. تو اس لیے اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو صبر کرنے میں برکتیں ہیں اور سکون ہے، چین ہے. بس یہیں تک ہم اپنے درس کو مکمل کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ ہم نشست میں آگے درس سماعت کریں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو صابر بنائے، شاکر بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سکون، چین، اطمینان نصیب فرمائے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ پہلے یہ اعلان سماعت فرما لیں، پھر ایک میں آپ سے گزارش بھی کروں گا. دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ 30 جنوری کو یعنی اسی اتوار فجر کی نماز کے بعد ختم قرآن پاک کا موقع ہے. اور ہم نے تو لوگوں سے یہ سنا اور لوگوں کے یہ تجربات ہیں. وہ کہتے ہیں اس ختم قرآن کی محفل میں ہم جو حاجت لے کر آئے اللہ نے وہ حاجت پوری فرمائی. جس بیماری کی وجہ سے آئے اللہ نے بیماری دور کی. ہم نے جو مانگا ملا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ختم قرآن پاک کے موقع پر جب اللہ کا کرم ہوتا ہے تو ہزاروں فرشتے آتے ہیں اور محفل میں شامل ہوتے ہیں اور دعا پر آمین کہتے ہیں. پھر اللہ کے نیک بندے ہزاروں افراد میں ہوتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. پھر ایسی محفل میں رحمتیں برستی ہیں، نعمتیں برستی ہیں. اور پھر ختم قرآن ایک ہوتا ہے ہم نظر پڑھ لیں، اور ایک ختم قرآن یہ ہے کہ 4 مہینے تک ہمارے بھائی ہماری بہنیں سخت سردی میں بھی آتے رہے، روزانہ 1.5 گھنٹہ دیا، اپنی نیند کو قربان کیا، اپنے کاروبار میں سے وقت نکالا. تو اس موقع پر وہ ختم قرآن کر رہے ہیں تو ان کی دعاؤں میں ہمیں شامل ہونا ہے. سونے کے لیے سال کے کئی دن ہیں، یہ سال میں ایک پروگرام ہوتا ہے، یہ نیند میں نہ گزر جائے. اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو سب کو دعوت دیں اور بھرپور دعوت دیں. کوئی آپ کو لگے نا کہ 100% یقین ہے کہ یہ نہیں آئے گا، پھر بھی دعوت دیں، کیونکہ دعوت دینے کا ثواب ہے. ایک ایک جملے پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ہے. تو ہمیں خوب دعوت دینی ہے. اب صرف ایک ہی دن باقی ہے، ہفتے کا دن، پھر انشاءاللہ اتوار کے دن صبح پروگرام ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو کارڈ ہیں زندگی کا یادگار دن، یہ کارڈ آپ زیادہ تعداد میں حاصل کریں، مسجدوں میں تقسیم کریں
اور اگر کسی اور جگہ آپ تقسیم کرتے ہیں، بلڈنگ میں تقسیم کریں، گھروں میں تقسیم کریں، رشتہ داروں کو دیں، اس کے پیچھے بہت پیارا وظیفہ بھی ہے، ہر مصیبت دور کرنے کا وظیفہ. اور نور حمزہ اسلامک اسکول اور کالج کی دعوت بھی ہے. تو ہو سکتا ہے یہ کارڈ کسی کو پہنچے اور وہ اپنے بچے کو داخل کرا لے، اس کا بچہ عالم دین بنے گا تو انشاءاللہ وہ عالم بعمل ہوگا، تو جہاں اپنے والدین کو جنت میں لے جائے گا ہمیں بھی جنت میں لے جائے گا. چونکہ ہم کہہ سکیں گے کہ یہ دعوت ہم نے دی تھی، تمہارے والد کا ذہن یہ کارڈ پڑھ کے بنا، تو جب تم اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جا رہے ہو تو تم ہمیں بھی جنت میں لے جاؤ. تو گزارش ہے کہ آپ یہ کارڈ زیادہ تعداد میں حاصل کریں اور اس کی خوب دعوت عام فرمائیں. کل بروز ہفتہ خواتین کے لیے ختم قادریہ شریف ہے، دوپہر 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک. تمام بہنوں سے شرکت کی درخواست ہے. عبدالحمید بھائی کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، دعا فرمائے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. ہمارے اورنگزیب بھائی کی بھتیجی بہت بیمار ہیں اور عمر بھی زیادہ نہیں ہے، 20-22 سال ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ اور درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. کچھ بھائیوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے تو ہم ان کے ختم قرآن میں شامل ہوتے ہیں. تو آپ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، 1 دفعہ سورہ فلق پڑھ لیں، 1 دفعہ سورہ ناس پڑھ لیں، تو پھر ہم انشاءاللہ تعالی دعا بھی کرتے ہیں اور قرآن پاک کے حروف ایک ایک حرف کے وسیلے سے انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل قرآن شریف کے ایک ایک حرف کے وسیلے سے دعا مانگی جائے گی. تمام حضرات دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کر لیں. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء. اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء تراوة وبالظاء زفرا وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا
وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا وفي لساني نورا وعصبي نورا وفي لحمي نورا ودمي نورا وشعري نورا وبشري نورا واجعل في نفسي نورا وأعزم لي نورا اللهم أعطني نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وبالياء يقينا اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو سهو أو سوء إلحان أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورهبة عند آيات الرحمة وآيات العذاب فاغفر لنا ربنا فاكتبنا مع الشاهدين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. या अल्लाह, ये जो अरबी में दुआ मांगी गई, ये सारी दुआएं हम सब के हक़ में, हमारे बाल बच्चों के हक़ में, हमारे वालिदैन के हक़ में, हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के हक़ में और तमाम मुसलमानों के हक़ में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह, हमें कुरान पाक के हुकूक अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह, जो हमने सगीरा कबीरा गुनाह किए, हमने तौबा की और हम अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हैं और हमने ये अज़म किया कि अब आइंदा अपने आप को गुनाहों से दूर रखेंगे। या अल्लाह, हमारी तौबा कबूल फरमा, हमें तौबा पर इस्तिक़ामत अता फ़रमा, हमें तौबतुन नसूह अता फ़रमा। ऐसी तौबा नसीब फरमा कि फिर हम कभी गुनाह के करीब न जाएं। या अल्लाह, जो हमारी मुख्तसर ज़िंदगी बाकी है, ए करीम मालिक मौला परवरदिगार,
جو ہماری زندگی باقی ہے تیری و تیرے محبوب کی فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ایک بھائی نے یہ کہا کہ ان کے داماد جو جوان ہیں لیکن ان کی آنکھیں چلی گئی ہیں، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی اور جتنے ایسے افراد ہیں سب کو آنکھوں کا نور عطا فرما۔ اے کریم مالک و مولا، جو اب ہماری زندگی باقی ہے تیری و تیری فرما برداری میں گزارنے کی، تیری و تیرے محبوب کی فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری لبیک کو قبول فرما۔ ہم یہاں لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، یا اللہ تیرے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے؟ ہمارے پاس تو ذرائع وسائل نہیں ہیں، سبب نہیں ہمارے پاس، ہم تو مفلس ہیں، گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، مگر تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اور تو دنیا کی ساری مائیں جمع ہو جائیں وہ ان کی جو محبتیں ہیں ان سے زیادہ تو اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ یا اللہ ہم لبیک کی صدائیں یہاں بلند کر رکھے ہیں، تو کرم کر دے اسی سال ایام حج میں حالت احرام میں منی عرفات مزدلفہ میں ہم سب کو، ہمارے دوست احباب کو، ہمارے بال بچوں کو لبیک کی صدائیں بلند کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ بآواز بلند مل کے لبیک پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یا اللہ ہماری لبیک کو قبول فرما۔ اسی سال ایام حج میں حالت احرام میں منی عرفات مزدلفہ میں ہمیں لبیک کی صدائیں بلند کرنے کی سعادت دے۔ ہر سال ہمیں حج مقبول و مبرور، بار بار عمرہ مقبول، ہر سال رمضان المبارک میں عمرہ مقبول نصیب فرما۔ بار بار مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بغداد معلیٰ، نجف اشرف، کربلا شریف، عراق شریف، شام شریف اور دیگر مقدس مقامات کی بار بار با ادب مقبول حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ اے کریم مالک، جتنے دعا میں شامل ہیں، جو یہاں پر ہیں، جو آن لائن ہیں، سب کی مشکلات آسان فرما، مصیبتیں، آفتیں، بلائیں، بیماریاں، وبائیں دور فرما، سب کو رزق حلال وسیع اور آسان عطا فرما۔ یا اللہ ہمیشہ کے لیے قرضوں سے نجات دے، جس کا لینا ہے لینا آسان فرما، جس کا دینا ہے دینا آسان فرما۔ یا اللہ کریم مالک، ہمیں جادو ٹونے، نظر بد اور آسیب سے، دشمنوں کی دشمنی، حاسدوں کی حسد، ظالموں کے ظلم، مفسدین کے فساد سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو نیک، صالح، متقی، پرہیزگار، ولی کامل، سچا عاشق رسول بنا۔ یا اللہ ہماری اولاد کو حافظ بعمل، عالم بعمل بنا۔ یا اللہ ہماری اولاد کو ہمیشہ ہر گناہ سے بچا، ناموس رسالت کا محافظ بنا، عقیدہ ختم نبوت کا محافظ بنا، مجاہد اسلام بنا۔ ہماری اولاد کو جذبہ جہاد و شوق شہادت دے۔ یا اللہ ہماری اولاد کو دین کو تخت پر لانے کے لیے کوشش کرنے والا بنا۔ یہ ساری دعائیں ہم سب کے حق میں، ہماری نسلوں کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما، ہمارے بچے، ہماری بچیاں جو بے رشتہ ہیں، یا اللہ خیر و عافیت، نور، برکتوں کے ساتھ نیک صالح انہیں اچھے رشتے نصیب فرما۔ جن کے رشتے ہو گئے ہر گھر میں یا اللہ سکون عطا فرما، ہر مسلمان کو ذاتی کشادہ سکون والا گھر نصیب فرما۔ آج تک جو دلی جائز تمنائیں، دعائیں اور آرزویں ہم نے کی ہیں، آئندہ کریں گے،
جو بہتر ہوں خیر و عافیت کے ساتھ ہم سب کے حق میں اور تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہماری جان مال عزت و آبرو ایمان اور اعمال صالحہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اے کریم مالک ہمیں مستجاب الدعوات بنا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور محبوب کے محبوبین نے خیر کا جو سوال کیا، یا اللہ وہ خیر ہمیں بھی عطا فرما۔ جس شر سے پناہ مانگی اس شر سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ ہر خیر کو ہمارا مقدر کر دے، ہر شر کو ہم سے دور کر دے، شر کی خواہش ہمارے دلوں سے نکال دے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت میں قبر میں راحت، سکون، چین اور کامیابی نصیب فرما۔ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ ہمارے ملک میں قتل و غارت گری، چوری، ڈکیتیوں کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کو چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں، دہشت گردوں اور کرپشن کرنے والوں سے پاک فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی نیک بنا، ہمارے حکمرانوں کو بھی نیک بنا، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا، پاکستان میں اسلامی نظام مصطفیٰ قائم فرما۔ جو پاکستان کے اور اسلام کے دشمن ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ پاکستان کو ترقی، عروج اور خوشحالی عطا فرما۔ پاکستان میں امن، سکون، سلامتی عطا فرما۔ مہنگائی کا خاتمہ فرما، بے روزگاری کا خاتمہ فرما، ظلم کا خاتمہ فرما۔ پورے عالم اسلام کے حق میں یہ دعائیں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو اور تمام اہل حق کی تحریکوں کو عروج اور کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ امیر المجاہدین کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق دے۔ امیر المجاہدین اور غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری شہید علیہ رحمہ کے درجات بلند فرما۔ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا بھول گئے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ تیرے بندے، تیری بندیاں اس مسجد بہار شریعت میں بھی اور آن لائن ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے فقیرانہ انداز میں تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ یا اللہ سب کی جھولیاں مرادوں سے بھر دے۔ یا اللہ ہمیں قرآن پاک کا خادم بنا دے، خدمت قرآن پاک کی سعادت دے۔ ہمیں صحت، تندرستی، عافیت کے ساتھ ہر جمعۃ المبارک کو رات کو اس ہونے والی نور قرآن نشست میں خود بھی آنے اور دوسروں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے عبدالجبار بھائی جو قرآن پاک کی بہت دعوت دیتے ہیں لیکن بیمار ہیں، یا اللہ انہیں صحت، تندرستی، عافیت اور دراز عمر بالخیر عطا فرما۔ جو ہمارے بھائی، جو ہماری بہنیں ایسے پروگرام میں آتے رہے، ختم قادریہ میں، نور قرآن نشست میں، یادگار رمضان میں، خوشگوار زندگی پروگرام، نورانی راتوں اور دیگر پروگراموں میں آتے رہے، اب وہ انتقال کر گئے، یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر الله وفرجه الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے بال بچوں کو، ہمارے دوست احباب رشتہ داروں کو اور تمام مسلمانوں کو یا اللہ نیک، صالح، متقی، پرہیزگار اور ولی کامل بنا۔ یا اللہ صحت، تندرستی، عافیت کے ساتھ دراز عمر بالخیر عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کو ہمیشہ لوگوں کی محتاجی سے بچا، ہمیں بھی ہمیشہ لوگوں کی محتاجی سے بچا۔ یا اللہ ہمیں ہمارے والدین کی خوب خدمت کی توفیق و سعادت دے، ان کا دل خوش کرنے والا بنا، ان کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ ہمارے والدین کو ہم سے راضی فرما۔ یا اللہ جو اولاد والدین کو دکھ پہنچاتی ہے اسے بھی ہدایت نصیب فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.